مجھ سے کہ آپ فراز صدیقی صاحب سے میری بات کروائیں گے. تو یار سب سے کھوٹا سکہ جو ہے وہ یا سب سے ٹف جو آپ کے لیے جو پیشنس کے تعلق سے جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کا شروع ہو گیا ہے. رینڈم مسلم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ویلکم. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے. جی میں ٹھیک ہوں. میں ساحل اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے لیا جس طرح آپ نے وعدہ کیا تھا. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی. اب میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ڈونٹ ڈیم دا ڈسکشن. میں آپ کو کیونکہ میں کچھ پریمیسز سیٹ کرنا چاہتا ہوں. جب کوئی بندہ فیئر ڈسکشن چاہتا ہے یا فیئر کنکلوژن چاہتا ہے وہ اس میں سے ایمبیگوٹی نکالتا ہے. آپ یعنی ابھی ڈاکٹر صاحب ابھی نئے ہیں, میں نے ان کی کچھ باتیں سنی, کچھ سے اچھا ایگری کیا. ایک منٹ رکنا, ایک منٹ. ہاں رینڈم مسلم بھائی, فراز بھائی آپ کو رینڈم مسلم بھائی کی آواز بریک ہو رہی ہے کیا؟ نہیں, صاف آ رہی ہے. اچھا تو میرے وہاں پہ پرابلم ہے. تو رینڈم مسلم بھائی سنو, میں ایک بار لیپ ٹاپ ریسٹارٹ کرتا ہوں. یو اسٹارٹ وتھ دی ڈسکشن فراز بھائی کے ساتھ. سو انشور کہ آپ جو ہے نا ایسا نہیں ہو میں آئے تک کہ آپ ہے نا ان کو بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہے, ان کی سن رہے نہیں ہے. لسن ٹو ہم ایز ویل, اور پھر آپ بھی بولیے. اوکے, ول یو گائز گیو می 2 minutes؟ ٹھیک ہے, آپ ہو کر آ جائیں. تب تک میں ہم لوگ فراز صاحب نان ڈیبیٹ ڈسکشن کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. انٹل یو کم آپ ڈسکشن کریں. نہیں آپ جی ڈسکشن کریے, میں ریسٹارٹ کر کے پھر سے آتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں بات کر رہا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ اگر ہماری ڈبیٹ یا ڈسکشن جو بھی ہوتی ہے, آئی ایم ریڈی فار بوتھ. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو میں پریفر کرتا ہوں کہ اس کے جو پیرامیٹرز آف اسسمنٹ ہے وہ کلیئر رہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان چینلز میں آئے نہیں تو ہم لوگ یعنی جس طرح بھی انہوں نے کہا کہ بھائی کتنا کھوٹا سکہ, پھر کمنٹس میں فیک مسلمز آ کے کہتے ہیں کہ بھائی یعنی ایسے کہ اسلام کو گندا دکھایا جائے, یا میں مسلمان ہوں لیکن یہ رینڈم مسلم ہار گیا, یا میں ایتھیسٹ ہوں ڈاکٹر فراز ہار گئے. تو ادھر بہت زیادہ نا انڈر دی بیلٹ میں اس لیے کمنٹس کو دیکھوں گا ہی نہیں. تو میں ساحل سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی اس طرح کی کوئی باتیں نہ کریں. جیسے ڈاکٹر صاحب مثلاً آپ مجھے لگتا ہے کہ کسی انٹلیکچوئل بیک گراؤنڈ سے آئی ہیں تو آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آتی ہوں گی, یہ چیپ شاٹس. تو اس میں یہ ہوگا کہ میں نے کوئی بات کہہ دی, مسلمان کہے گا واہ کیا بات کہی. تو ان سب کو اوائڈ کر کے آف اسٹیج کو تو اوائڈ کر دیں گے, آن اسٹیج ساحل امید ہے کہ ایسا نہیں کریں گے. تو اٹ ول بی آئی تھنک مور فروٹفل ڈسکشن, اور ایک فیئر ڈائلاگ رہے گا, چاہے بے شک میں ہار بھی جاؤں یا آپ بھی ہار جائیں جو بھی. کیونکہ اور اگر آپ چاہتے ہیں ڈیبیٹ نہ بھی ہو, ایک ڈسکشن ہو, یو آر ناٹ کمفرٹیبل ود ا ڈیبیٹ, تو پھر میں بھی ڈسکشن ہی بہتر ہوتی ہے. ڈسکشن ہی بہتر ہوتی ہے, ڈیبیٹ سے کبھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, بہت سے لوگ یہ اوپینین رکھتے ہیں جی. ریسپیکٹ دیٹ اوپینین جی. کہیے. ٹھیک ہے, چلیں پھر ہم لوگ ڈسکشن سٹارٹ کر لیتے ہیں. میں نے آپ کی باتیں سنی, آپ نے کچھ باتیں کہیں. آپ نے کہا کہ آپ نے 30 تفسیر کی کتابیں رکھی ہوئی اپنے پاس. تو آئی وڈ بی ایزیومنگ کہ آپ کو قرآن کی بہت زیادہ نالج ہوگی, ان ڈیپتھ نالج ہوگی. از دیٹ دا کیس؟ اچھا خاصا جانتا ہوں میں کبھی بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ بہت زیادہ معلوم ہے, لیکن اگر آپ کوئی بات کہیں گے قرآن مجید کے بارے میں تو 60-70% چانس ہے کہ مجھے معلوم ہوگی وہ بات. ٹھیک. ایک اور بات آپ نے کہی تھی, میں نے آپ کی ساری باتیں نہیں سنی, اپولوجائز کیا اگر ان میں سے میرے سے کوئی پوائنٹ آپ کا مس ہو گیا ہو. آپ نے کہا کہ قرآن چوری کیا ہوا ہے پچھلے اسکرپچر سے. اس کو آپ کس طرح سبسٹینشیٹ کرتے ہیں, یا پچھلی باتوں سے, شاعری سے, یا آپ نے کچھ بائبل کے بارے میں کہا تھا؟ جی ہاں, تو قرآن مجید میں جو سٹوریز بیان ہوئی ہیں وہ کسی بھی کینونیکل بائبل میں بیان نہیں ہوئی. یعنی کہ جب کرسچینٹی شروع ہوئی تھی تو بہت سارے لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو لکھا تھا, اور اس کے بعد کاؤنسل آف نائسیہ کے اندر ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہ مارک, میتھیو, لوک, ان کو ہم مانیں گے کہ یہ کینونیکل بائبلز ہیں. باقی بائبل جو ہیں وہ یا تو نان کینونیکل ہیں یا پھر ہیریٹک ہیں. یعنی جن بائبلز میں حضرت عیسیٰ کو خدا نہیں مانا گیا, انسان مانا گیا ہے, پیغمبر مانا گیا ہے, مثال دے رہا ہوں جیسے, تو وہ پھر وہ ہیریٹک بائبلز کہلائی گئیں. وہی لوگ پرسیکیوٹ ہوئے رومنس کے ہاتھوں, جب کیونکہ رومنس کرسچنز ہو گئے تھے. وہ پھر کئی جگہ نکلے ہیں. تو سعودی عرب کا جو علاقہ ہے, لیوانٹ جس کو کہا جاتا ہے, فلسطین, سعودی عرب, جارڈن, یہاں پہ وہ لوگ آئے ہیں. ایبینائٹس, جیکبائٹس, 2 مشہور گروپس تھے ان کی تعلیمات جو تھیں وہ موجود تھیں عربیہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی لیوانٹ سے باہر نہیں گئے, تو آپ نے وہی تعلیمات لے کر ان کو قرآن مجید میں بیان کر دیا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر قرآن جو ہے وہ بائبل اور تورات کو صحیح کرنے کے لیے آیا ہے
تو وہ باتیں بتاتا جو اس تورات میں غلط لکھی ہیں جس کو آج یہودی مانتے ہیں، اس بائبل میں غلط لکھی ہیں جس کو آج عیسائی مانتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں بائبل اور تورات کی وہ باتیں بیان ہوئی ہیں جو کہ وہ دونوں یہ مذاہب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی اسے غلط مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انفنسی گاسپل آف تھامس ایک بڑی مشہور بائبل ہے جو نان اپوکرفل بائبل کہلائی جاتی ہے، تو اس میں جو حضرت عیسیٰ کا بچپن میں بات کرنے والی بات ہے وہ وہاں سے لی گئی ہے۔ ایسے ہی جیسے میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک انسانیت کا قتل سب انسانوں کا قتل ہے، یہ ایک کامنٹری ہے مشنا کی، یہودی کتاب جو ہے مشنا اس کی کامنٹری ہے جس کو لے کے لکھا گیا۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ کاپیڈ ہیں باقی کہانیوں سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے کچھ باتیں کہیں، میں ریسپیکٹفلی آپ کی کچھ باتوں کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ پیشنس کے ساتھ میری بات سنیں گے۔ جی پہلی بات آپ نے کہی کہ یہ چیزیں پرانی، آپ نے کاؤنسل آف نائسیا کو اتھارٹی مانا ہے۔ اگر آپ کو جسٹ فار انفارمیشن، اگر آپ کو نہیں پتا، کاؤنسل آف نائسیا بہت زیادہ گریک فلسفی سے انفلوئنس تھی، یہاں تک کہ کانسٹینٹین کا بھی ایک مکسچر تھا جس میں ایز پر مسلمس اینڈ سم کرسچنس جو ابھی تک کرسچینٹی میں، وہ بہت زیادہ گریک فلسفی سے انفلوئنس تھی، اور جو ٹرینیٹی کا کانسیپٹ ہے وہ بھی گریک میتھولوجی سے نکالا ہے۔ تو اس کو اتھارٹیٹیو کہہ کے باقی سب کو ہیریٹک، چلے رومن ایک گورنمنٹ تھی اس نے کر دیا۔ لیکن دوسری بات آپ نے کہی تو کاپینگ کی بات، دیکھیں قرآن خود بھی کہتا ہے، اس پہ لوگ بہت زیادہ اسلامک ڈائلیما اگر آپ نے کبھی اس بات کا سنا ہو تو وہ اس پہ بھی آتے ہیں، قرآن واز فرام دا سیم سورس۔ اگر قرآن ان کو پوری طرح کاپی کر رہا ہوتا، اف اٹ واز جسٹ کاپینگ، تو ان کے کور کریڈس کو چیلنج نہ کرتا، جیسے ٹرینیٹی کو، جیزس کے گاڈ سن آف گاڈ ہونے کو یا گاڈ ہونے کو۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اٹیسٹ واٹ از رائٹ، جو قرآن کی میتھڈولوجی ہے۔ ابھی فرق کیا پڑ گیا، وہ باتیں پہلے سے تھیں، فرق یہ پڑ گیا کہ جو غلط باتیں تھیں انہیں فلٹر آؤٹ کر دیا گیا۔ تو یہ قرآن کی میتھڈولوجی ہے۔ تو کون سی غلط بات ہے؟ ایک مثال تو میں نے آپ کو دے دی کہ جیزس از سن آف گاڈ، بیگاٹن سن آف گاڈ، ورجن میری بچپن میں بولنا۔ اور اس میں قرآن میں اگر آپ ڈیٹیلز میں جاتے، قرآن میں بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں، خاص طور پہ اینٹی کرائسٹ کے حدیث میں کہہ لیں چلیں، اسلامک اسکرپچرز میں بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جو پریویس اسکرپچرز میں نہیں تھیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے جو قتل، انسان کو، ہیومینٹی کو قتل کرنے والی بات کی، آپ کو پتہ ہے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، اس آیت کا نام وَكَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، کہ ہم نے بنی اسرائیل پہ یہ کتبنا، یعنی ان پہ یہ لیجسلیشن ڈال دی۔ تو اگر وہ ایک پلیجرزم کا کیس ہوتا تو پھر ادھر یہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے کہ ان لوگوں کے اوپر یہ آئی تھی، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے اوپر آئی تھی، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے اسکرپچرز میں، کیونکہ قرآن نے اسی ورس میں کہا ہے۔ آپ وہ ورس پڑھیں، اف یو کین ری وزٹ دا ورس، آپ کو ملے گا کہ اس میں بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ جی تو میرے یہ کاؤنٹر آرگومنٹ سے، جی پلیز۔ جی پہلی بات تو اسی سے شروع کر لیتے ہیں کہ وہ کتبنا بنی اسرائیل والی بات ہے، تو وہی بات آپ کی جو میں نے اسی لیے میں بار بار ہائی لائٹ کی، میں نے کئی مرتبہ، کہ وہ تورات سے نہیں لی گئی یہ بات، یہ اس کی کامنٹری سے لی گئی ہے۔ یعنی یہ ایک فلسفیانہ نتیجہ تھا جو ایک رہبائے نے نکالا تھا، اس کو کتبنا یعنی اللہ نے فرض نہیں کیا تھا وہ، یعنی وہ تورات میں نہیں ہے یہ بات، یہ ایک کامنٹری ہے۔ یعنی کہ یہ وہی بات ہے کہ آج میں قرآن مجید کی کوئی تفسیر اٹھاؤں اور اس میں یہ کہوں کہ اس تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے، نہیں، یہ تورات میں نہیں تھی یہ بات۔ اور جہاں تک آپ نے بیگوٹن سن والی بات کی، تو دیکھیے بیگوٹن کا لفظ تو خیر نہیں ہے جہاں تک میری معلومات ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ قرآن مجید بات کرتا ہے ٹرینٹی کی، جس کو ٹرینٹی مانا ہی نہیں گیا۔ مطلب وہ کہتا ہے کہ سورہ کا نام میرا ذہن سے اتر رہا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ حضرت عیسیٰ ان سے پوچھیں گے قیامت کے دن کہ کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو۔ تو یہ ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ تھا، یہ ونڈیکیشن آف میری کا جو کانسیپٹ ہے، یہ کبھی بھی عیسائیوں میں نہیں رہا۔ یہ آج بھی اگر آپ کسی عیسائی اسکالر سے پوچھیں گے تو آپ کو ایک فرقے کا نام بھی نہیں بتا سکتا جہاں پہ میری کو خدا مانا گیا ہو یا خدائی میں حصہ دار مانا گیا ہو۔ ونڈیکیشن آف میری کے جو فرقے ہیں اس میں بھی ان کو درجہ تو بہت اونچا دیا جاتا ہے، لیکن ان کو خدائی میں حصہ دار نہیں مانا جاتا۔ تو یہ بات جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، یہ تاریخی طور پہ مکمل طور پہ درست نہیں ہے، یعنی غلط ہے۔ میں زیادہ سخت الفاظ نہیں کہنا چاہ رہا۔ تو یہ بھی یہاں سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ باتیں بتا رہا ہے جو کہ اس وقت عرب میں ہی موجود تھیں۔ اگر وہ واقعی خدا کی طرف سے ہوتی تو وہ یہ بتاتا
کہ تم کہتے ہو کہ ہولی گوسٹ اور یا جبرائیل جس کو ہم کہتے ہیں، ہولی گوسٹ یا ہولی اسپرٹ اور عیسیٰ جو ہے یہ خدا ہیں اور یہ خدا ہرگز نہیں ہے، اس طرح کی بات ہوتی، لیکن وہاں پہ حضرت مریم کو خدا بتایا جا رہا ہے، جو کہ تاریخی طور پہ غلط ہے۔ جی آپ نے اچھے پوائنٹس رکھے، میں ان سب کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں ون بائی ون۔ فرسٹ آف آل جب میں نے بات کہی تھی کہ فقط اپنا، تو پتہ نہیں شاید میں نے غلط کہا ہے کہ نہیں، توراہ کو اسپیسیفائی نہیں کیا، ٹھیک ہے، اٹ واز کتبنا علی بنی اسرائیل، اٹ واز ریٹن اور اوبلیگیٹڈ۔ ابھی آپ نے اس کا ایک طریق نکال لیا کہ ہاں جیوز کے پاس یہ تھی کمانڈمنٹ، یعنی آپ نے یعنی ایک آپ کے پاس کنیکٹڈ چین کے تھرو یا ایک ریفرنس مل گئی ہسٹوریکل، تو آپ نے اسٹیبلش کی، اٹ ڈز ناٹ نیگیٹ کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہوگا، اور یہ بس یہ کہتا ہے کہ ہاں ان میں تھا یہ، یعنی تو آپ میرا پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے، آئی تھنک یو آر این انٹیلیجنٹ مین۔ دوسری بات میں کہتا ہوں کہ جو مریم اور جیزس کی بات ہوئی ہے نا، وہ ٹرینیٹی والی بات نہیں ہے، آپ ورسز دوبارہ کھول کے دیکھ لیں، آپ کے پاس تفاسیر موجود ہیں۔ اور میری کو، مدر میری کو گاڈ فیملی کہا جاتا ہے، آج بھی ایسے کرسچن سیکٹس موجود ہیں، آپ اس پہ ریسرچ کریں، آج بھی موجود ہیں، یہ نہیں کہ ہسٹری میں تھے کہ نہیں۔ اس کے علاوہ ایز اے کریٹر گاڈ، جو ورڈ الہ ہے نا، الہ میں اور رب میں ڈفرینس ہے، اور ہے ہمارے اسلامک تھیولوجی میں دونوں ایک ہی ہے۔ الہ کا جو ایک ہے نا عربک، کیونکہ آپ کے پاس میں عربک میں بھی آنا چاہتا ہوں، میرا آپ اگر الہ از سم تھنگ ورشپڈ، ٹھیک ہے نا، تو میری از اسٹل ورشپڈ، ٹھیک ہے، ایون اگر انہیں اس طرح کا گاڈ نہ کہا جائے جیسے جیزس کو یا فادر کو کہا جاتا ہے، لیکن ورشپ میں بہت سے اسپیکٹس آ جاتے ہیں، اس کے لیے دعا مانگنا، اس کے لیے کچھ قربانی کرنا، اس کے لیے چیریٹی کرنا، تو اس کے بہت سے اسپیکٹس آ جاتے ہیں۔ تو یعنی میں بس آپ نے جو پوائنٹس مینشن کیے میں انہیں ایڈریس کر رہا ہوں، اور مجھے بس اب یہی پوائنٹس یاد ہے، میں ایک کام کرتا ہوں، میں نوٹ پیڈ کھول لیتا ہوں تاکہ آپ کے سارے پوائنٹس میں نوٹ کرتا رہوں جو بات کریں، سو آئی ڈونٹ مس اینی تھنگ۔ جی میرے پاس ابھی مطلب جو آیات میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر آپ وہی کھول لیں تو میری بات اس میں واضح ہو جائے گی کہ وہ بالکل صحیح، مطلب وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ، اور پھر آپ الہ اور رب کے اندر فرق کر رہے ہیں۔ دیکھیے رب اور الہ یہ کو صفاتی نام تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ الہ وہ جس کی عبادت کی جائے، اور رب وہ جو پالنے والا، پالن ہار، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں، اور یہ دونوں میں فرق کرنا ہے، اور اس سے پھر ڈوگما اور تھیولوجی میں فرق نکالنا، یہ میرے خیال سے علمی رویہ نہیں ہے، اور مجھے آپ کی اس بات سے مکمل اختلاف ہے کہ حضرت مریم کو کبھی پوجا جاتا تھا، ان کی وینریشن ہوتی تھی، ان کو خدا کی ماں ضرور مانا جاتا تھا، لیکن ان کو کبھی پوجا نہیں گیا۔ تو قرآن مجید وہاں پہ جو ٹرینٹی بتا رہا ہے وہ بالکل ایک غلط ٹرینٹی ہے، جو کبھی بھی عیسائیت میں کہنا چاہیے کہ کم سے کم، چلے میں آپ کو گریس مارجن دیتا ہوں کہ کبھی بھی وہ عیسائیت میں ایز اے ڈوگما نہیں رہی۔ کوئی بہت ہی چھوٹا، کوئی دور دراز کا فرقہ مانتا ہو تو مانتا ہو، لیکن پھر اور بھی عجیب بات ہے، اگر آپ کو رد کرنا ہے تو آپ بنیادی چیز کو رد کیجیے نا، آپ ایک انتہائی فارگوٹن فرقے کی بات کو کیوں رد کر رہے ہیں؟ مطلب اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ اگر آپ اسلام کے خلاف کام کرنا چاہیں گے تو آپ چاہیں گے کہ آپ ذاکر نائک کو ڈبیٹ میں ہرائیں، آپ مجھ جیسے انون آدمی کو ڈبیٹ میں کیوں ہرائیں گے کہ میں نے جی اسلام کو غلط ثابت کر دیا؟ بھائی ہو ایم آئی ایم اے نو بڈی۔ تو ایسے ہی اگر ان کو غلط ثابت کرنا تھا تو ان کو وہ ڈوگماس غلط ثابت کرنا چاہیے تھا جو کہ عیسائی اس وقت مانتے تھے اور آج تک مانتے آ رہے ہیں۔ کوئی بھی حضرت مریم کو خدا نہیں مانتا، کبھی نہیں مانا۔ مجھے آپ کی اس بات سے مکمل اختلاف ہے۔ میں آپ کی چلے اس میں آپ کو یعنی میں بس ایک پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سے پھر اس پہ دو اینگل سے بات ہو سکتی ہے۔ آپ نے کچھ کہا تھا عربک اور شاعری کے بارے میں، آپ کو عربک آتی ہے؟ یعنی جسٹ تھوڑی بہت آتی ہے، میں فلوئنٹ نہیں ہوں عربک میں، بہت تھوڑی عربک آتی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ میں سے بس یہ پوائنٹ میں نے اس وجہ سے پوچھا ہے کیونکہ جب آپ نے انیشیلی بات کی تھی نا، تو آپ نے کہا تھا کہ اس جو قرآن کا ٹیکسٹ ہے وہ پچھلے عرب شاعری سے چوری کیا گیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ڈسکشن ہے، میں اس میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا تھا، لیکن اگر آپ عربک نہیں جانتے تو آئی تھنک آپ صرف یعنی یہ کوٹ کریں۔ جی سر، ڈاکٹر صاحب چلے ٹھیک ہے، میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا جب تک ساحل اپنے یعنی کنیکشن ایشوز یا جو بھی ایشوز ہیں فکس کرتے ہیں۔ میں چلے اگر اس بات پہ ہم لوگ بیک اینڈ فورتھ جائیں گے تو آپ یعنی بائبل نہ آپ کرسچن ہے نہ میں کرسچن ہوں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم لوگ کرسچن کے ساتھ ایک ڈسکورس چلتا رہتا ہے ہمارا۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس کے
الہ کا لٹرل میننگ ہے نا وہ ہے ورشپڈ. جیسے لا الہ الا اللہ کا جب آپ ٹرانسلیشن دیکھیں گے, آپ مسلم رہ چکے ہیں, اوبویسلی آپ کوئی فیک ایکس مسلم نہیں ہے, آپ ایک پرانے مسلمان ہیں. تو الہ ہوتا ہے کہ نن از ورتھی ٹو بی ورشپڈ ایکسیپٹ اللہ. یعنی تو یہ ایک کیونکہ عربک میں نا ایک ایک ورڈ جو ہوتا ہے نا اس کے میننگ ایک یعنی ہوتا ہے نا کہ پریسائز ورڈنگ یوز ہوتی ہے. خیر میں اس پہ اور زیادہ نہیں جاؤں گا. میں اس سے آگے میں دوسرے پوائنٹ پہ جاتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ قرآن واز اسٹولن فرام دی ایگزسٹنگ پوئٹری یا کچھ ایسی آپ نے بات کی تھی. I'm sorry اگر میں آپ کو مس کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ موو کر رہا تھا اور میں ساتھ آپ کی بات سن رہا تھا. تو جی پلیز آپ کلیئر پوائنٹ ٹسٹل واضح کر دیں. میں بتا دیتا ہوں. یہ کلیئر ٹسٹل کی کتاب ہے اوریجنز آف قرآن. تو اس میں انہوں نے امراء القیس کے کچھ اشعار نقل کیے ہیں اور پھر دکھایا ہے کہ وہی الفاظ وہی تراکیب قرآن مجید میں بھی آ گئی ہیں. یہ ذکر کر رہا تھا میں ایک ویڈیو میں کچھ عرصے پہلے. اچھا ہاں ٹھیک ہے. آپ نے جو بات کی مجھے میں اپریشیٹ کروں گا کہ اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم لینے دیں اس کا جواب دیتے ہوئے. آئی وانٹ ٹو مینشن اے فیو پوائنٹس. آپ نے امراء القیس کی جو بات ہے نا یہ پوائنٹ ایک پاپولر ایکوزیشن ہے. ادھر انڈین پاکستانی سرکلز میں نہیں ہے لیکن کرسچن اور مسلم ڈسکورس میں ہے. میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہوا ہے. اس میں امراء القیس کی جو کچھ ورڈز بتائی ہوئی ہیں مجھے یاد ہے ورڈز کچھ ہے دنت الساعة وانشق القمر کچھ ایسی باتیں. جی ہاں اس کو پہلی بات ایک متھ ہے کہ جو پری اسلامک شاعری ہے وہ باقی نہیں بچی. میں عربک بولتا ہوں, میں جو اوریجنل عربک ہے وہ نہیں, میں اس میں شاید جو عربک اسکالرس کو میں کمپلیٹ نہیں کر سکتا لیکن لیکن آپ میں امید کر رہا تھا کہ آپ نے یہ بات کی تو شاید آپ کو عربک آتی ہوگی. لیکن اگر آپ کو ود آل ڈیو رسپیکٹ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو عربک نہیں آتی تو آپ اس میں فائنل ججمنٹ نہیں دے سکتے. وہ جو کلیمز ہیں نا دے آر ویری ڈیبیٹیبل. اور میں امید کر رہا تھا کہ یعنی جب میں نے انیشیلی بات شروع کی تھی کہ ان کلیمز پہ ڈیبیٹ کیا جائے. ڈیبیٹیبل سے مراد پہلی کیا کہ امراء القیس ایک نہیں ہے 4 بندے تھے پری اسلامک, ٹھیک ہے. اور ایکوزیشن صرف امراء القیس کا بھی نہیں ہے. ان میں سے جو ایک مشہور ہے وہ یمنی تھا جو کنگ کا بیٹا تھا. ہم لوگوں نے عربک پوئٹری پڑھی ہے. آئی ایم ناٹ این عربک اسکالر, نہ ہی جو یہ مفتیان کرام ہے ان کو جتنی ڈیپ عربک آتی ہے مجھے اس طرح نہیں آتی. عربک پوئٹری پڑھی ہے, ٹھیک ہے, پری اسلامک عربک پوئٹری. ایون جو پری اسلامک ہے نا وہ بہت زیادہ ہسٹورینس کے تھرو کیری ہوئی ہے. قرآن اور حدیث کی طرح ایک اتھارٹیٹیو چین نہیں ہے. اٹ از سم تھنگ وچ از ریلیڈ تھرو, یعنی جس طرح کوئی بھی یعنی جس طرح شیکسپیئر کیری ہوا ہے. یہ جو ورسز ہیں نا اسپیسیفک ورسز جو ورڈز ہیں, سب سے پہلی بات ان کی یہ ہے کہ یہ صرف کچھ ورڈ میچ کیے ہوئے جو اوریجنل جو عربک میں عربک لٹریچر میں جو لوگوں نے کام کیا ہے اور لوگوں نے امراء القیس کی جتنی بھی کتابیں اور ان کے ورکس جتنے بھی امراء القیس ہے جو 4 کے 4 ہیں اور ان میں جو سب سے بیسٹ والا ہے جس کو یہ چیز ایفلیٹ کی جاتی ہے, کسی کی بھی شاعری میں یہ نہیں ہے جو لٹریچر کا وہ کلیکشن ہے یہ جو اسپیسیفک ورسز ہیں. اور یہ جو پوری تمام ان لوگوں نے بتائی ہیں نا یہ تمام کوئی 5 سے 10 ورس یا آدھی ورس جو ہے نا یہ لوگوں نے اس کو سو کالڈ میچ کیا کہ قرآن میں دیکھو یہ ورڈ وہاں سے لیا ہے, وانشق القمر وہاں سے لیا ہے. تو اب میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں ہوپ کہ میں نے جی میں سمجھ رہا ہوں. جب آپ بات مکمل کر لیں گے تب میں اپنا پوائنٹ رکھ دوں گا, پھر آپ فیصلہ کر لیجیے گا. چلے ٹھیک ہے. رینڈم مسلم تھوڑا شارٹ رکھو نا یار, رینڈم مسلم تھوڑا شارٹ رکھو نا اپنی بات تاکہ وہ جواب بھی دے. ہاں نہیں ساحل اصل میں بات پتہ ہے کیا بات ہے کہ ہم لوگوں نے یعنی میں ایک ہم لوگ ایک نا ڈیٹیل سبجیکٹ پہ بات کر رہے تھے. آئی تھنک اس وجہ سے میری بات لمبی ہو گئی ہے. ہاں دیٹ از فائن. چلیے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ ریپلائی کر لیں. جی اچھا ساحل میں نے سوری میں بس ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ جب گئے تھے ساحل میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی تھی. میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ جب ڈسکشن کریں گے نا تو شروع میں پلیز ڈونٹ ڈیم دا ڈسکشن. مجھے لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر ایک انٹلیکچوئل انسان ہے. یعنی ڈیم دا ڈسکشن کیسے ہوتا ہے جیسے کمنٹس تو میں نے ڈیسائیڈ. ارے بھائی میں سن لیا اور مجھے اور ہم سب کو بتایا ڈاکٹر صاحب ایک انٹلیکچوئل انسان ہے لیکن انفارچونیٹلی آپ نہیں ہیں. تو پلیز آپ جو ہے نا آپ یہ بات کی جائے. ہاں بعد میں آپ مجھے شارٹ میں رکھو. ڈیبیٹ کے بعد آپ جتنی مرضی روسٹ کر لیں. ارے رینڈم مسلم بھائی اپنا پوائنٹ شارٹ میں رکھو تاکہ آپ کو آنسر بھی ملے اور پھر آپ کاؤنٹر آنسر کاؤنٹر آرگومنٹ دے سکو. کیپ اٹ شارٹ. آپ نے ابھی جو ہاں عمرو کیسی بات کی ہے لیٹ ہم آنسر.
اوکے ٹھیک ہے ڈاکٹر, آپ کریں رسپونڈ آپ جو کرنا چاہتے ہیں. تو Then I will میں لائک بریفلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امراء القیس جو تھا, جو وہ کئی ناموں کے لوگ تو کئی ہوتے ہیں, لیکن جو امراء القیس شاعر تھا وہ ایک ہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شاید 10 سال یا کچھ پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے اشعار بہت زیادہ لوگ جانتے تھے, پڑھتے تھے, اور کہنا چاہیے گنگناتے تھے, دف پہ گاتے تھے. وہی اشعار پہ کیری ہوتے ہیں. جو میں نے کلیئر ٹسٹل کی اس بات کو سچ اس لیے مانا کیونکہ یہی کہانی ہمیں ملتی ہے ایک 10ویں صدی کے مصری اسکالر عبد الرحمن المناوی ان کا نام ہے, بڑے مشہور اسکالر ہیں. انہوں نے شرح حدیث کی کئی جلدوں میں کتاب لکھی, اس کے اندر بھی وہ ان اشعار کا ذکر کرتے ہیں. علامہ ابن سیوطی جو 15ویں صدی کے اسکالر ہیں یا شاید 16ویں صدی کے اسکالر ہیں, وہ بھی ان اشعار کا ذکر کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو شاعری ہوتی ہے وہ شاعری لکھ کے ٹرانسفر نہیں ہوتی. شاعری لکھ کے ٹرانسفر ہونا شروع ہوئی ہے جب کاغذ, دوات اور اسکرائبز لکھنے والے عام ہو گئے. نہیں تو یہ تمام شاعری اورلی ٹرانسفر ہوتی تھی. ہم جو بار بار مسلمان یہ کہتے ہیں کہ امراء القیس کے دیوان میں یہ شاعری موجود نہیں ہے, وہ بالکل موجود نہیں ہے, لیکن وہ آپ کے پاس ہے سبع معلقات کا دیوان موجود ہے, آپ کے پاس اس کا اورل ٹریڈیشن موجود نہیں ہے. اب غالب کی شاعری ہو جائے یا غالب سے پہلے جو پرانے اور شد کبیر کی شاعری آپ لے لیجیے, کبیر کوئی کتابیں لکھ کے تو نہیں گیا تھا, لوگوں کو یاد تھے اس کے دوہے اور اس کی نظمیں, اور وہ بعد میں لوگوں نے لکھی ہیں, اسی لیے اس میں آج بہت اختلاف بھی پائے جاتے ہیں. تو یہ کہنا کہ وہ کہیں لکھی ہوئی موجود نہیں ہے تو یہ ایک عجیب سی بات ہے, کیونکہ کسی کی شاعری بھی لکھی ہوئی موجود نہیں ہے, چاہے وہ ہومر کی الیاڈ ہو یا وہ شاہنامہ کی فردوسی کی شاہنامہ ہو یا پھر کبیر کی شاعری ہو, کوئی کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے. تو یہ اورلی ٹرانسمیٹڈ آئی تھی اور مسلمان علماء اس سے واقف تھے. کلیئر ٹسٹل نے بھی اپنی کتاب میں یہی لکھا ہے کہ یہ مجھے کہیں نہیں ملا, یہ صرف مجھے پرشیا میں کچھ اس کے حصے ملے تھے جس پہ یہ شاعری لکھی ہوئی تھی. اصل جو اعتراض میرا ہے وہ یہ ہے, جو مجھے کنونسنگ لگا, کہ قرآن مجید نے بالکل وہی تراکیب استعمال کی ہیں. دیکھیے عربی زبان تو وہی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے, قریش بولتے تھے, حذیل بولتے تھے, جس میں قرآن مجید نازل ہوا, لیکن جو تراکیب ہیں شق القمر, عصر, یہ وہی تراکیب استعمال ہو گئی. یعنی کہ آپ اس کو دوسرے الفاظ میں یہ سمجھیے کہ اردو کے محاورے لے کے میں ایک کتاب لکھوں اور پھر یہ کہوں کہ یہ خدا نے مجھے دی ہے, تو بہت عجیب سی بات نہیں ہو جائے گی کہ ایک میں ایسے محاورے لے رہا ہوں جو کہ لازمی طور پہ ایک کافر یا ایک غیر مسلم شاعر کی وہ باتیں تھیں, اس کو لے کے میں خدا کا کلام بنا دیا. اصل بات یہ ہے, اور یہ قرآن مجید میں بھی بہت جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہیں لوگوں کی یہ باتیں, جو یہ کہتے تھے کہ یہ کفار کہتے ہیں کہ تمہیں فلاں شخص سکھا دیتا ہے یا تمہیں دوسرا شخص سکھا دیتا ہے. ہمیں کم سے کم 4 یا 5 افراد کے نام بھی ملتے ہیں جن کے بارے میں کفار کھلے عام الزام لگاتے تھے کہ تم جو ہے وہ قرآن یہ تمہیں سکھاتا ہے, اور ان کے اوریجن میں ملتے ہیں کہ وہ رومن اوریجن کے تھے, وہ جو ہے بیزنٹین اوریجن کے تھے, بیزنٹین خیر رومنز ہی کہلاتے ہیں, وہ اس اوریجن کے تھے وہ, تو وہاں سے یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں. تو اس وجہ سے قرآن مجید اگر ڈیوائن ہوتا تو اس پہ اس طرح کے شکوک و شبہات بالکل نہ ہوتے. کفار ہی کبھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ تمہیں فلاں شخص جو ہے تمہیں سکھاتا ہے. وہ واقعی ایسا کلام ہوتا ہے جو انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنایا ہوتا. الفاظ عربی کے ہوتے لیکن تراکیب بالکل الگ ہوتی, تبھی تو اس کو ڈیوائن مانا جاتا. نہیں تو آپ اسے کیوں ڈیوائن مانیں گے اگر وہ اسی تراکیب اور الفاظ کو استعمال کر رہا ہے جو عرب پہلے سے جانتے تھے یا استعمال کرتے تھے روز کی زندگی میں, ان کی شاعر استعمال کرتے تھے. یہ پوائنٹ ہے جو میں سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کے, اس پہ آپ غور کیجیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کافی باتیں کی اور آپ نے اچھی باتیں کی, میں ان کو رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات آپ نے رائٹنگ کی بات کی, چلے ٹھیک ہے رائٹنگ کو ہٹا دیتے ہیں, میتھڈس آف ٹرانسمیشن کہہ لیں. میتھڈس آف ٹرانسمیشن اسٹیبلش تھے اور خاص طور پہ عربوں میں. آپ نے جب بات کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, اور آپ نے ایک اور اچھی بات دی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی شاعر ہی سکھاتا ہے, یہ باتیں الزام لگائے گئے. امراء القیس جو 4 تھے, میں آپ کے ساتھ اس سے لڑائی نہیں کروں گا اس بات پہ کہ 4 ایک تھے, ایک ہی تھا جس کو امیر الشعراء یا ایسے میں انگلش میں بول دیتا ہوں کہ جس کو ہیڈ آف پوئٹس کہا جاتا تھا, کنگ آف پوئٹس کہا جاتا. جی, تو وہ ایک ہی تھا جس کی طرف یہ ان سو کالڈ ورسز کی نسبت کی جاتی ہے. میں آپ کے ساتھ عربک شاعری اور اس کی ویٹیج پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ یو آر ناٹ این عربک اسپیکر, لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہوتا تو میں اس کے اس پہ جا سکتا تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات, شاعری کا الزام لگایا گیا, قرآن میں بھی کافی دفعہ کہا ہے وَشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ, اور شعراء کو کنڈیم بھی کیا گیا, یہاں تک کہ ایسے شاعر تھے. کعب بن مالک کی آپ سٹوری اگر آپ دیکھنا چاہیں, آئی تھنک کہ آپ کبھی نہ کبھی پڑھ لیں گے. کعب بن مالک آپ نام یاد رکھ لیں, آپ پڑھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے خلاف شاعروں ہوتا ہے نا کہ یہ شعر بولتا ہے تو ہم بھی شعر بولیں گے. شاعری کی ڈیبیٹ, شاعری کا کانفلکٹ, شاعری کی
کہ اس کے شعر پہ ہم اپنا شعر لائیں گے، کہ یہ چلتا رہا ہے. ان تمام اور ایکوزیشنز ہوئی ہیں شاعری کی، ایکوزیشنز ہوئی ہیں میجک کی، ٹھیک ہے نا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس ٹائم پہ عمر القیس کی شاعری اس نے چوری کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور قرآن کی جو ایک اور خاص بات ہے کہ یہ جو عربی میں آئی تھی نا یہ زبان، یہ ان لوگوں میں آئی تھی جو شاعری کی مہارت رکھتے تھے. آپ کو تو پتہ ہی ہوگا ہسٹری میں کہ ان لوگوں میں، اور ان لوگوں کو اس نے عاجز کیا تھا اس کی قرآن کے کلام نے. اور اس میں جہاں تک آپ نے مناوی کی بات کی، مناوی کی میں نے وہ اسٹڈی کیا وہ چین، اٹس ناٹ کنیکٹڈ. اس میں ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں، وہ اس کی ٹرانسمیشن کا کنیکشن میچ نہیں ہوتا، میں نے چیک کیا ہوا ہے وہ. اس کے علاوہ اور کوئی ہوگا، آپ نے میرے ذہن میں رہ گیا، میرے سے ذہن سے نکل گیا، آپ نے کوئی اور پوائنٹ اس بارے میں مینشن کیا ہو. خیر بیسکلی جو کور ایکوزیشن ہے کہ نبی، اور ایک بات آپ نے کہی تھی کہ لوگ اسلام کے سٹارٹ سے اس کی اپوزیشن رہی ہے. کسی بھی ریلیجن جو اسٹیبلشڈ ہیں، چاہے کرسچینٹی ہو چاہے جوڈائزم ہو، جتنے بھی ورڈز آف گاڈ ہیں ہمارے پرسپیکٹیو سے، آپ تو ایتھیسٹ ہیں، ان سب کی اپوزیشن رہی ہے، اور اپوزیشن نے اس کو ٹیمپر کرنا، خراب کرنا، اور یہی ہمارا کانسیپٹ آتا ہے تھیسٹ کا، گڈ ورسز ایول کا. تو پریزنس آف گڈ کی وجہ سے پریزنس آف ایول ہے، اور ایول نے ہمیشہ انڈر ہینڈڈ ٹیکنیکس ہو یا ڈائریکٹ اپوزیشن ہو یا کسی بھی اس طرح کی ہے، اس میں اس پہ جھوٹ باندھنا، دس از سم تھنگ وچ از اسٹیبلشڈ ان دی اسلامک اسکرپچرس کہ ہاں یہ لوگ اس کو ریفیوٹ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں پریزنٹ کرتے ہیں. تو یہ تو آپ نے جو کہا کہ وہ اس طرح کی نہیں اپوزیشن رہی ہے اس پہ، اسی لیے تو حدیثوں کو بھی جھوٹی حدیثیں پھیلانے کی کوشش کی. اس پہ ایک حدیث کی ایک پوری ایک سائنس ہے. خیر آئی ہوپ کہ میں نے آپ کے سارے پوائنٹس ایڈریس کر دیے. آپ یو کین ریپلائی پلیز. نہیں، میرے خیال سے اب کچھ کہنے کو ہے نہیں، آپ نے اپنا پوائنٹ دے دیا. جو مجھے باتیں درست لگتی ہیں میں نے بتا دیں. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ مجھے باقی عربی نہیں آتی، لیکن وہ میرا مسئلہ بھی نہیں ہے. میں تو ان محاوروں پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ موجود ہیں، اور میں آپ کی بات سے بالکل متفق نہیں ہوں کہ چین بروکن ہے یا کچھ اور ہے. بھائی چین بروکن ہے تو پھر اس کے بعد اس کے 500 سال بعد علامہ سیوطی کیوں لکھ رہے ہیں؟ مطلب اگر چین بروکن ہوتی تو پہلے ہی چھوڑ دیتا نا. کسی بات کا مسلسل واقع رہنا 1500 سال تک اسلامک ہسٹری میں، اس اور علماء کا اس کو رد کرنے کی کوشش کرنا، یہی بتاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو تھا. نہیں تو اگر کوئی بات اتنی جھوٹ تھی جو بالکل شروع میں جھوٹ ثابت ہو گئی تھی تو اس کو چھوڑ دیا جاتا. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس متبادل تاریخ بھی موجود نہیں ہے کہ عربوں نے اس کا کوئی جواب لکھا یا وہ عاجز آئے کہ نہیں ہے. آپ کے پاس سارے مسلمان ہسٹورینز ہیں جنہوں نے عباسی عہد میں آ کے تقریباً 250 پونے 300 برس کے بعد وہ تاریخ آپ کی لکھی ہے. تو اس وجہ سے یہ کہنا ہے کہ جی وہ بالکل سچ لکھا ہے اور بالکل ایسے ہی ہوا تھا، ہمارے پاس کوئی اس کی ایویڈنس موجود نہیں ہے سوائے مسلمان مورخین کے جو وہ حالات بتا رہے ہیں. ممکن ہے وہ ٹھیک ہو، لیکن اہم ممکن ہے کہ وہ غلط ہو. مطلب اپنے گھر کو کون برا کہتا ہے؟ تو وہ کیسے لکھیں گے کہ فلاں آیت کا جو ہے وہ جواب لکھ دیا تھا، لبید بن عاصم نے لکھ دیا تھا، یا جو ہے وہ ولید بن مغیرہ اس کا جواب لے کر آ گیا تھا؟ کون بتائے گا آپ کو؟ یہ کوئی بھی نہیں بتائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، وی کین ایگری ٹو ڈس ایگری اس پوائنٹ پہ. لیکن میں بس ایک لاسٹ بات کرنا چاہتا ہوں. جو یہ نسبت کی جاتی ہے کہ اس شاعری سے، لیکن اس پہ آپ سے ڈیبیٹ کرنا، یعنی میں اور آپ دونوں ایگری کرتے ہیں کہ اٹ ول ناٹ بی ورتھ، یعنی نہ ہمارا ٹائم بھی ضائع ہوگا، آڈینس کا بھی ٹائم ضائع ہوگا. اور خیر ایک بس میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو عربس اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، چاہے وہ بے شک لٹریچر کے اسپیکٹ سے ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جو شاعری جس کو کہا جاتا ہے عمر القیس کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن چوری کیا گیا یا قرآن اس سے بنایا گیا. آپ کو پتہ ہے جو عربس ہیں نا، خیر خراب شاعری ہے، میں جانتا ہوں وہ بہت خراب ہے، وہ قافیہ نہیں کہتے ملتے ہیں اس کہ کے. وہ کہتے ہیں اسے، جی سر، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑو، اسے عمر القیس کے ساتھ نسبت دینا عمر القیس کی توہین ہے. جی وہ یعنی یہی کہتے ہیں کنگ آف پوئٹری یا کنگ آف پوئٹس کے ساتھ اس شاعری کو، بلکہ کوئی عام عرب پوئٹ بھی نا، کیونکہ اس کی ویٹیج اور میننگ بہت نان سینسیکل ہے یہ وہ، اور یہ ہے تقریباً کوئی 10 زیادہ سے زیادہ کہہ لو 10 سے 15 جو ہے نا لائنز ہے، پوری نہیں ہے، ہاف لائنز ہے کچھ ایسی ویسی، جیسے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں پڑھ چکا ہوں یہ جی تنقیدیں ساری، میں پڑھ چکا ہوں. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ تنقیدیں آپ کو 21 سینچری میں مل رہی ہیں، لیکن یہ آپ کو 15 سینچری میں، 16 سینچری میں، 10 سینچری میں نہیں ملتی. ان کو یہ شاعری لگتی تھی، اب آپ کو نہیں لگتی. ہو سکتا ہے بدل گیا ہو بیچ میں، میں بھی نہیں جانتا اس بات کو.
لیکن میں جانتا ہوں کہ مسلمان علماء یہ بتاتے ہیں کہ یہ شاعری اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو شاعری کہا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو امراء القیس کی شاعری کہا جائے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، علماء یہی کہتے ہیں. نہیں، میں تھوڑا سا آپ کے پوائنٹ میں سر ایڈ کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب. علماء نہیں، لٹریسٹ تھی. اور میں پرسنلی کسی عرب نان مسلم عرب کو یعنی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں جو مجھے بتائے کہ یعنی، لیکن اس سے پھر لٹریچر کی ایکسپرٹیز بھی ہونی چاہیے، ایتھیسٹک کرسچن. کیونکہ میں عربک پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے عربک شاعری پڑھی ہے. میں نے اسلام کے آنے کے بعد جو عربک شاعری تھی اس میں بہت زیادہ جانرز آئے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ سب باتیں چلے، وہ سب سبجیکٹ الگ چلا جائے گا. میرا خیال ہے کہ یہ پوائنٹ یہیں پہ رکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی باتیں رکھ لی. اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ ایڈ کر لیں. نہیں ایک اور میرے بات پاس آپ نے مزید ایک پرسپشن ایک انڈیا پاکستان کے مسلمانوں میں ہوتا ہے کہ قرآن پریزرو نہیں ہے. آپ نے اس پہ کچھ بات کی تھی، آپ کو قراءت کی نالج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ ان این اوفینسو وے، لیکن آپ نے کہا کہ جی کہ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قراءات جو ہے نا، جتنے بھی ریلیجیس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انکلوڈنگ می، یعنی ہم لوگ، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اسٹڈی ریلیجن اسلام ٹو بی اسپیسیفک، اور کمپیریٹیو ریلیجن میں جو دوسرے سیکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو قراءات ایک سائنس ہے جو شروع سے اسٹیبلشڈ ہے، اور اس کے اسٹیبلشمنٹ شروع سے ٹریس بیک کی جاتی ہے کہ جن کے ساتھ یعنی جن کی طرف نسبت کی جاتی ہے قراءت کی، چاہے وہ دوری ہو، چاہے عاصم ہو، چاہے نافع ہو، ان سب کی پوری بایوگرافیز اور کمپلیٹ چین موجود ہے، ٹھیک ہے. اور ان قراءات کا اصل کیا ہے یہ بھی موجود ہے. تو قراءت کو یوز کر کے یا قراءت کو کنسیڈر کر کے یہ کہنا کہ قرآن پریزرو نہیں ہے، یہ ان کے لیے جو پاکستانی انڈین پرسیپشن پہ ہو، لیکن اوور آل جو اسٹوڈنٹس آف ریلیجن ہے جنہیں قراءت کا علم ہے، ان کے لیے یہ آئی بلیو دس از ناٹ اے ویلڈ پوائنٹ. تو کتنی قراتیں موجود ہیں آج؟ 20. اچھا، کتنے استادوں سے موجود ہیں؟ جو قراءت ہیں یہ ان استادوں سے جو ٹاپ کے استاد ہیں. میں اس پہ ان کو نام لسٹ کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے زبانی یاد نہیں ہے، لیکن مشہور تو پتہ ہی ہے سب کو. ابن کثیر ہے، یہ ابن کثیر مفسر نہیں ہے، پرانے ابن کثیر ہیں. نافع ہیں، اور عاصم تو ہے، وہ تو بہت مشہور ہے، وہ تو پاکستانی انڈیا میں کیونکہ ان کی قراءت پڑھی جاتی ہے. پھر ان کے بعد ان سب کے 2 پرومیننٹ اسٹوڈنٹس تھے جن کی قراءت اسٹیبلش ہوئی تھی. تو مشہور تو 2 ہیں ابھی جو زیادہ نارتھ افریقن سائڈ پہ، ورش نافع اور حفص عاصم. امام حفص اور امام ورش کی قراءت مشہور ہے. باقی قراءت جو شعبہ، یہ جو امام عاصم سے آئی ہیں، یہ بھی اس طرح کی شہرت ان میں نہیں ہے عام عوام میں، لیکن اسکالرلی سرکل یا ریلیجیس سینٹرز میں یہ چیزیں اٹ از سم تھنگ وچ از، جس کو جیسے کہتے ہیں نا، جسے یہ نہیں پتا اسے تو یعنی تو وہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ قراتیں پھر بنی کب، مطلب ان کو کب کینونائز کیا گیا، یہ کب ہوا ہے، یہ کس نے کیا؟ یہ میں آپ کو یہ قراءات جو ٹیچرز تھے نا جن کے نام سے نسبت لی جاتی ہے، یہ لوگ اسٹیبلش اسٹوڈنٹس ہیں. قراءت کے ایکسیپٹ ہونے کے لیے ایک جو ریکوائرمنٹ تھی، یہ آپ کو نہیں معلوم تو اب آپ مجھے بولنے دیجیے 2 منٹ. تو قراتیں جو تھیں وہ بہت زیادہ تھیں. نہ صرف قراتیں زیادہ تھیں بلکہ قرآن مجید کے لکھنے کے انداز کو، جس کو کوڈیکس کہا جاتا ہے یا رسم کہتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ تھے. ابی ابن کعب کا کوڈیکس موجود تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کوڈیکس موجود تھا، جو کوفہ میں بہت عرصے تک پڑھایا جاتا رہا. یہ قراتیں 3 صدی کے آخر میں ابن مجاہد نے، جو کہ خلیفہ میرے خیال سے المقتدر تھا، اس کے زمانے میں وہ چیف قرہ تھے، انہوں نے 7 قراتوں کو خاص کیا تھا، کینونائز کیا تھا. حفص عاصم کی قرات جو تھی یہ انتہائی متروک قرات تھی. اس کے پڑھنے والے خود ابن مجاہد جو اپنی کتاب لکھتے ہیں، کتاب السبع، اس میں ایک امام کا لکھتے ہیں کہ وہ اس قرات کو پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے 5 بڑے شہروں سے 7 قراتیں جمع کر لی تاکہ اسلامی مملکت کی یونٹی بنی رہے. مکہ، مدینہ، بصرہ، دمشق اور کوفہ، ان 5 شہروں سے انہوں نے 7 قراتیں منتخب کر لی کہ یہ ہم کینونائز قراتیں ہیں، ہم ان کو اب قرات مانیں گے. اس کے علاوہ کوئی اور قرات کی جائے گی تو اس پہ پھر ہم سزا بھی دیں گے. 2 مشہور قاریوں کے نام بھی آتے ہیں جن کو انہوں نے سزا بھی دی، کوڑے پڑھوائے انہیں. اس کے 300 برس کے بعد 13ویں 14ویں صدی میں جو ہے ابن الجزری آتے ہیں، وہ ان 7 میں 3 مزید قراتیں شامل کرتے ہیں اور پھر فتویٰ دلواتے ہیں کہ یہ 3 بھی جو ہیں یہ متواتر ہیں. حقیقت بات یہ ہے
کہ ان تمام قراتوں میں سے کوئی ایک قرات بھی متواتر نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، یہ صرف اپنے اساتذہ تک پہنچائی جاتی ہیں، وہ بھی اس کو انگریزی میں کہتے ہیں لیٹر بیک پروجیکشنز، یعنی کہ آپ آج کے واقعات کو پیچھے پہ ڈال کے ایک حقیقت برآمد کرنے کی کوشش کریں. اور یہ مذہبی اسکرپچرز میں بہت زیادہ ہوتا ہے. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرات کی وجہ سے قرآن پرزروڈ ہے، اس کے قراتوں کے ہونے کے باوجود قرآن پرزروڈ ہے، ان کو اپنی معلومات میں ضرور اضافہ کرنا چاہیے. اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو چند کتابوں کے نام بھی بتا دوں گا جس میں آپ کو یہ بھی دکھ جائے گا کہ ہمارے پاس جو بھی 4 قراتیں موجود ہیں، قرات ورش، قرات دوری، حفص عاصم یعنی کہ اس کی حفص کی قرات، اور نافع کی قرات. خیر ورش اور دوری دونوں نافع کے ہی شاگرد ہیں. ان تمام قراتوں میں 700 سے زیادہ ڈفرینسز ہیں جہاں پہ معنی کا فرق پڑ رہا ہے. اگر آپ تو پڑھے لکھے مسلمان کہنا چاہیے طالب علم ہیں، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ارجلکم کی جو مسئلہ موجود ہے کہ پاؤں دھونے ہیں یا مسح کرنا ہے، اس قرات کی وجہ سے آپ کا حکم بدل جاتا ہے. اگر آپ وراثت کے مسائل لیں گے تو قراتوں کے فرق کی وجہ سے دوبارہ حکم بدل جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ روزہ اگر چھوٹ جائے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ. اس کی ایک اور قرات جو انہی 7 کینونیکل قراتوں میں موجود ہے، اس میں مساکین آیا ہے، یعنی کم از کم 3. تو یہاں سے بھی آپ کا فقہ بدل گیا کہ آپ 1 کو کھانا کھلائیں گے یا 3 کو کھانا کھلائیں گے. تو اگر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قراتوں کی وجہ سے فرق نہیں پڑتا تو آپ کو پھر بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. قراتوں کی وجہ سے بہت زیادہ فرق پڑتے ہیں، اس کی وجہ سے ہی اتنے مسائل آج تک پیدا ہوئے ہیں. اور اسی وجہ سے آج ہم قراتوں کو انکار کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو موجود نہیں تھی. اور یہ سسٹم جو آپ کہہ رہے ہیں 20 کا، یہ ایک استاد اور اس کے 2 شاگرد، یہ سسٹم بھی 8ویں صدی کے بعد آیا ہے. تو یہ سسٹم بھی یعنی اسلام آیا ہے 632 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، تو آپ 8ویں صدی تک لے آئیے اسے، تقریباً 200-250 برس کے بعد ہی آیا ہے. تو پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ قرآن مجید پرزروڈ ہے تو یہ آپ کا ایمانی تقاضا ہو سکتا ہے، یہ میرا شعوری یقین نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت زیادہ باتیں کی، میں کوشش کروں گا کہ میں سب کا 1 بائی 1 رسپونڈ کروں. پہلی بات، آپ نے جب کہا کہ یہ قراءت بعد میں آئی، آپ کو پتہ ہے میری جو تجوید کی ٹیچر ہیں انہوں نے جو مجھے کتاب پڑھائی تھی وہ ایک امریکن ریورٹ تھی. آپ لوگ تو کنورٹ کہیں گے، اٹس اوور ٹائم، یعنی I hope you tolerate this. جی بالکل، I hope you tolerate these things. Okay. Absolutely. کیونکہ مجھے عادت ہے، سوری. ٹھیک ہے، بالکل تو ٹھیک ہے. ان کا جو چین ہے وہ کنٹینیوسلی جاتا ہے امام عاصم تک. ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک ہے نا، نہیں جاتا میرے بھائی، یہ لیٹر بیک پروجیکشن ہے. اچھا چلیے آپ کہیے، آپ کیا لیجیے سر، پلیز مجھے بات کرنے دیں. ٹھیک ہے، ابھی میں جب یہ بات کر رہا ہوں میں اس کو اسٹیبلش کیسے کرتا ہوں کہ ان کا جو پورا چین ہے اس میں جتنے بھی بندے ہیں تمام لوگوں کی بایوگرافیز ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو پریویس بایوگرافیز ہیں نا وہ کن لوگوں کی ہیں، جو یہ ٹاپ مشہور 10 ہیں. یہ 10 لوگ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ تھے جن کی قراءات مشہور تھی. ان کے علاوہ شاذ قراءات بھی ہیں، اور شاذ قراءات کو کیوں نکالا گیا؟ تاکہ لوگوں کو سیکھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے، اور شروع میں حضرت عثمان سے. اور جو آپ 7 قراءات کی بات کر رہے ہیں نا سر، یہ 7 قراءات تو حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کو آئیڈیا ہے نا کہ حدیث حروف قراءت نہیں ہوتی، جی حروف قراءت نہیں ہوتی. علامہ سیوطی اس کے 35 مطلب بیان کرتے ہیں کہ حروف کا مطلب کیا ہے. آپ مجھے کسی ایک نظریاتی، اچھا 1 منٹ دیجیے گا مسلم صاحب، 1 منٹ دیجیے گا. ساحل بھائی اب مجھے نکلنا ہوگا، مجھے اپنے بیٹے کو اسکول سے اٹھانا ہے، تو اگر اگلے 2-3 منٹ میں بات ختم کر لیں تو بڑی نوازش ہوگی. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اگر اف یو ایگری، آپ میرے سے یعنی ٹائم نکال کے ایک انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم پہ ہم لوگ آپس میں ڈسکشن کر سکتے ہیں. دیکھیے میں جو ہوں نا ڈبیٹس وغیرہ سے ڈسکشن لڑائی نہیں کرتے وہ مجھے لگتا نہیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ جو بھی کہتا ہے میری اس سے گزارش یہی ہوتی ہے کہ میری ویڈیوز موجود ہیں، اس پہ کوئی پابندی بھی نہیں لگی ہوئی. آپ ویڈیوز لیجئے، اس کے کلپ بنائیے اور اپنی بات بیان کر دیجئے. مناسب سمجھے تو مجھے بھی بھیج دیجئے. بس مطلب مجھے یہ آمنے سامنے بیٹھ کے لمبی بحثوں سے نا کبھی کچھ حاصل ہوتا نہیں. تو میں جو ہوں ذرا اس سے ذرا گریز ہی کرتا ہوں. تو اگر آپ اپنی 2 منٹ میں بات کر لیجئے تو بڑی نوازش ہوگی. پھر میں اجازت چاہوں گا. اس کو رینڈم مسلم آواز آ رہی ہے؟ رینڈم مسلم سر مجھے بس ایک بات کر لیں پلیز. اچھا 2-3 سنو نا. رینڈم مسلم 10 سیکنڈ خالی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب کو ہے نا جانا ہے
और मैंने जी जी मैं समझ गया, जी तकरीबन मैं 2 समझ घंटा गया। हो गया, तो 2-3 मिनट में आप है ना रैप अप करिए नहीं और मैं उसके उससे भी बाद कम में दूसरे को करूंगा। मौका देंगे। जी जी प्लीज। जी जी देखिए पहली बात डॉक्टर साहब मैं अब आपसे सब्जेक्ट पे डिबेट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि टाइम बहुत कम है। क़िराअत एक लंबा सब्जेक्ट है, और खैर और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, आपने बहुत अच्छी डिस्कशन की। वी डिसएग्री लेकिन डिस्कशन आपने अच्छी की। साहिल भाई की कमाल है भाई, मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा तो जी मैं आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि आप यानी आप पसंद नहीं करते ऐसे इन सॉर्ट ऑफ कन्फ्रंटेशनल डिस्कशन। मैंने पूरी कोशिश की कि कन्फ्रंटेशनल ना हो, लेकिन तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हुई है। और आई होप कि आपको मेरी कोई बात यानी एड होमिनम ना लगी हो, या मैंने आपको किसी तरह ना दिखाया कि आपको ये नहीं पता। मैं कोशिश तो पूरी की थी। डिसएग्रीमेंट तो चलता रहता है, डिसएग्रीमेंट नहीं होगा तो फिर जी बात जी कैसे होगी। ठीक है, मैं साहिल मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। डॉक्टर साहब थैंक यू फॉर द रैंडम डिस्कशन। बहुत बहुत मुस्लिम, शुक्रिया, जी बहुत बहुत ओके, शुक्रिया। थैंक यू रैंडम गुड नाइट। मुस्लिम, हमारी तरफ नाइट है तो गुड नाइट जी। गुड नाइट, थैंक गुड यू सो नाइट। मच। ओके डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इनफैक्ट आई शुड से योर प्रीशियस वर्क